اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بیان کر رہے ہیں نہایت ادب اور احترام کے ساتھ ایسی معزز اور معتبر ہستی کے بارے میں کہ جو ہیں شہزادی رسول سیدہ فاطمہ بتول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم بیان کریں گے۔ کیا شان بیان کروں میں دوستو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کی شان خود اللہ تعالیٰ رب الکریم اور اللہ کے محبوب حبیب نے بیان کی ہے۔ میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتی ہوں کہ میں سیدہ کے بارے میں کچھ بتاؤں، لیکن اندر سے دل کچھ کہتا ہے، جن کا نام سنتے ہی دل کی عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، سر ادب سے جھک جاتا ہے، جن کے چرچے آسمانوں پر بھی ہیں، جن سے خدا بھی خوش اور نبی بھی خوش ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا، فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا ہر مومن عورت کے لیے ایک امن کا راستہ ہیں۔ حضرت علی مولائے خدا کائنات، جن کو شیر خدا کا خطاب ملا، جو خدا تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے، سبحان اللہ، خود قرآن کریم نے جنت نعیم سے ان کی فوری حصے کو اس طرح بیان فرمایا، بے شک نیک لوگ ایسے مشروب کے پیالے پئیں گے جن میں کافور ملا ہوا ہوگا، سبحان اللہ۔ چند ضروری باتیں اور معلومات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ جنت کی حسین شہزادی جو تمام خواتین کی سردار ہیں، خاتون جنت امین کی والدہ ہیں، محترم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ یہ چند روشن کلمات اور حسین موتی ہیں جو تمام جہاں کی عورتوں کی سردار بابرکت پیشانیوں کی اصل جگرہ گوشائے رسول سیدہ فاطمہ زہرا بتول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور اللہ نے ان کو راضی فرمایا، ان پر خوب سلام ہو اور ان کے والد پر بھی ایسے ہی سلام۔ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ عرض کرنا خوبصورت پہاڑ کی چوٹی کی طرح بہت طویل اور لمبا کام ہے، جس کے آگے لکھنے والا فکر میں حیران اور عاجز ہے۔ محترم والد کونین یعنی دو جہاں کے سردار، جن و انس میں بہت شرف والے ہیں، جو عالمین کے لیے اللہ کی رحمت ہیں اور مومنین کے لیے نعمت کبریٰ ہے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کے گمراہوں سے انسانیت کو بچایا۔ وہ ہمارے پاس نہ صرف کتاب مستور لائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے وسیلے سے ہمیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ و شرف و کرم ان پر درود و سلام اور کرم ہو، سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شہزادی سے اتنی محبت کرتے تھے کہ تعظیم کے لیے خود نبوت کھڑی ہو جاتی تھی، یعنی سرکار اپنی پیاری بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ان کی عزت و تکریم کا یہ عالم کہ بیٹیوں کو کھڑے ہو کر ان کو خوش آمدید کہا جاتا تھا۔ کیا نرالے انداز تھے شہزادیوں کے۔ شہزادیاں تو نخرے والی بھی ہوتی ہیں، والدین سے اپنے نخرے بھی منواتی ہیں، اپنی فرمائشیں بھی کرتی ہیں، اور شہزادیوں میں تو غرور و تکبر بھی ہوتا ہے، لیکن یہ کیسی شہزادی ہیں جو اپنے گھر کے کام بھی خود ہاتھوں سے کر رہی ہیں، اپنے بابا جان کی خدمت بھی کر رہی ہیں۔ یہ کسی پاک پیاری شہزادی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بھی پیاری ہیں اور اپنے بابا جان کی بھی پیاری ہیں۔ یہ ایسی شہزادی کوئی ہوگی جو اپنے گھر کا پورا کام بھی اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی، اپنے گھر کا کام کے ساتھ ساتھ پانی بھی خود بھرتی تھی۔ ایسی شہزادی پوری کائنات میں ممکن ہی نہیں ہے جو ہوگی، یہ سیدہ جیسی شہزادی جو پیدا ہوئی ہو۔ آج تک آپ کی پیدائش مبارکہ 20 جمادی الثانی بروز جمعۃ المبارک مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ سیدہ کا بچپن، زندگی کا ہر لمحہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آغوش مبارک میں گزرا ہے۔ ظاہر ہے اسی شہزادی کے اعمال، ان کے رہن سہن کا طریقہ، ان کی حسن سیرت، ان کے اخلاق، حالت، طہارت، پاکیزگی، سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک تک ہم شکل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشابہتی، آپ کی چال ڈھال بالکل اپنے بابا جان
سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تھی۔ اللہ نے اپنے محبوب جیسی جیتی جاگتی تصویر بنا دی تھی۔ فاطمہ زہرا کی شکل مبارک جیسی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وہ بہو نبی جیسی تھیں۔ ان کا بیٹھنا اٹھنا چلنے پھرنے بات کرنے میں حسن اخلاق سرکار کے مشابہ ہوتا۔ سیدہ فاطمہ بنت رسول جیسے سیدوں کو جو ہمارے پیارے نبی کے پیارے نام ملے، ان میں جو نام ہیں طاہرہ، زکیہ اور طیبہ بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کا ٹکڑا بھی ہیں۔ ان کے محترم و مکرم نام ہیں۔ ان کا نام فاطمہ بتول بھی رکھا ہے ان کے والد نے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے آزاد رکھا ہے جو جلسانے والی نہیں ہے۔ ان کے چند اور مقدس نام ہیں مبارکہ بابرکت، زکیہ پاکیزہ، رضی اللہ کو راضی کرنے والی، مرضیہ راضی ہوئی۔ ان کا نام زہرا بھی ہے اس لیے کہ وہ بلا شبہ افضل خلق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کلی ہیں۔ آپ کا لقب بتول ہے اس لیے کہ آپ اپنے ہر فعل قول میں اللہ کی عبادت کے لیے سب سے منقطع ہیں۔ آپ کی کنیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے والد کی ماں کے نام پر ام حبیبہ رکھی کیونکہ آپ کی ذات میں رقت و نرمی ودیت دی گئی ہے۔ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے جہاد کرنے والی، صبر کرنے والی تھیں۔ ہر دعوت اللہ میں شروع سے شریک رہیں، اللہ کے ہر کام میں شروع سے آخر تک رہیں۔ ان کا جہاد اپنے کریم والد کی رفاقت میں روشن کی طرح ہے۔ وہ اپنے والد مکرم کے ساتھ کفار کے مقابلے میں رہیں اور ہر خطرے کے وقت ان کے ساتھ رہیں۔ ان کی کم سنین نے ہی ان کو راغب کیا کہ جہاں وہ تشریف لے جاتی ہیں ان کے ساتھ ہوں۔ سیدہ زہرا بڑی ہوئیں تو ان کے ساتھ ان کا ٹھوس عزم و ارادہ بھی بڑا ہوا۔ وہ جہاد کے ہر مطلع پر ثابت قدم رہیں۔ غزوہ احد کے دن بھی وہ مجاہدین کے ساتھ تھیں۔ وہ نہ صرف زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی رہیں بلکہ حاضرین کو پانی سے بھی سیراب فرماتی رہیں۔ خاص احد کے دن پیاری رہیں بلکہ حاضرین کو پانی سے سیراب فرماتی رہیں۔ خاص احد کے پیارے دن فاطمہ اپنے والد صلی اللہ علیہ وسلم کی زخموں کے لیے ایک معالج و طبیبہ کی حیثیت سے تھیں۔ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی ڈال رہے تھے تو آپ اپنے والد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے خون کو دھو رہی تھیں، اور جب خون نہ رکا تو آپ نے ایک طبیب حاجت کی طرح ایک چٹائی کا ٹکڑا جلایا اور اس کی راکھ زخم میں بھر دی، جس سے زخم جڑ گیا اور نہ صرف خون بہنا بند ہو گیا بلکہ درد بھی ختم ہو گیا۔ آپ کتنی باعزت مجاہدہ خاتون ہیں، ہر کام میں سبقت لے فرمانے والی پرخلوص سچی خاتون ہیں، سبحان اللہ۔ قسم کی آپ کو ظاہر و باطن یعنی اندرونی بھی اور بیرونی بھی، اندر اور باہر سے روحانی جسمانی ہر طرح کی پاکیزگی آپ کو حاصل رہی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامن ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد پر جہنم کی آگ حرام کر دی ہے۔ یہاں تک کہ سب اہم بات یہ ہے کہ جب امام حسن پیدا ہوئے اور امام حسین پیدا ہوئے تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاکیزہ پاک صاف خواتین جن کو ہیڈس یعنی پیریڈس آتے ہیں ان سب سے بری رہتی ہیں، یعنی آپ کو ناپاکی ہوتی ہی نہیں تھی۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فاطمہ طاہرہ مظاہر ہے۔ میدان ثقافت میں ان دونوں کے اثار کے واقعات ضرب مثل ہیں۔ اسی کو قرآن کریم نے اس موقع پر بیان فرمایا جب ان دونوں نے اپنی منت پوری کرتے وقت اللہ کی محبت میں ثواب کی طلب میں عمل کیا اور مسکین، یتیم اور قیدی کو ترجیح دی اور خود بھوکے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں ان کی عزت و وقار کو اس طرح بیان فرمایا، یہ لوگ اللہ کی محبت میں کھانا مسکین، یتیم اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی سحری اور افطاری کو صدقہ کر دیا اور منت پوری کرنے کو مسلسل روزے رکھے اور صدقے اخلاق سے نہ کہ غلط بیانی سے عرض کیا، ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، تم سے کوئی شکر گزاری اور بدلہ نہیں چاہتے۔ انہوں نے ہمیشہ اعمال صالحہ میں بہت جد و جہد کی اور ہر فرصت کے وقت اطاعت الہی کو غنیمت جانا اور تجارت اللہ سے کی جس میں بھرپور نفع پایا۔ ان کی نصیحت آموز باتوں میں سے یہ ہے کہ بے شک
اپنے پروردگار سے اس دن کا خوف رکھتے ہیں جو ترس اور سخت ہے۔ ان حضرات نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر کے لیے اچھے عمل کیے اور اس طرح اللہ کے مزید فضل و نعمتوں کے طالب ہوئے۔ ان کے دل اللہ کی رحمت کی امید اور خوف سے بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے اللہ کی طرف لو لگائی کہ وہ قیامت اور ان کی بڑی گھبراہٹ سے محفوظ فرما دے اور ان کو اجر کو 2 گنا بڑھا دے، آمین۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ عین دوپہر کے وقت اپنے دولت قضا سے نکلے۔ اس وقت آپ پر بھوک کا غلبہ تھا، اگرچہ آپ کی بھوک اضطراری نہیں بلکہ اختیاری ہوئی تھی۔ آپ قریبی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری ان کے اہل خانہ حضور کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے فوراً آپ کی خدمت میں ایک طبق پیش کیا جس میں کھجور، چھوارے اور آدھی کھجور تھیں۔ پھر حضرت ابو ایوب نے ہر گھر کی ایک بکری ذبح کی اور تازہ کھانا، بھنا ہوا گوشت اور کچھ پکا ہوا گوشت پیش کیا۔ جب میزبان نے یہ کھانا پیش کیا تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ایک گوشت کا ٹکڑا ایک روٹی میں رکھا اور میزبان سے کہا، یہ ٹکڑا فوری جا کر حضرت فاطمہ سیدہ کو دے آؤ۔ آپ نے فرمایا، جلدی ہی دے آؤ، میری فاطمہ نے بھی چند دن سے کھانا نہیں کھایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اپنے دل کے ٹکڑے کو اپنی خصوصی محبت اور الفت سے نوازتے تھے، اور یہی صرف بی بی فاطمہ میں بھی فطری تھی، کیونکہ اپنے والد کریم سے بہت مشابہ تھیں۔ وہ اپنی شادی سے پہلے بھی اور بعد میں بھی حضور کے محبت اظہار کو اپنے اوپر ترجیح دیتی تھی۔ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور کی خدمت میں ایک روٹی کا ایک ٹکڑا پیش کیا۔ آپ نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ عرض کی، میں نے ایک روٹی کی ٹکیا پکائی تھی، دل نہیں مانا کہ آپ کے لیے یہ ٹکڑا لے آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، بیٹی، یہ پہلا کھانا ہے جو تمہارے ابو نے پچھلے 3 دن کے بعد کھایا ہے۔ اس طرح جناب سیدہ کو بھی کبھی اچھا نہ لگتا تھا کہ آپ خود کوئی کھانا کھا لیں جب تک اپنے پیارے والد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ فرما دیں۔ سبحان اللہ۔